بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں جو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے وہ ہے دین اسلام۔ روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی تمام تر ضروریات میں اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ میں اب کیا کروں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علماء آپ کو بتائیں گے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ پاک کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلومات نہ ہو تو جاننے والوں سے تم پوچھ لو۔ جاننے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تمہاری رہنمائی کریں گے۔ انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ جسے نکاح کہتے اور جس پر حقوق کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، کیسے ممکن تھا کہ اسلام اس میں مکمل رہنمائی نہ کرے؟ اسلام نے نکاح سے پہلے سے لے کر کے نکاح تک اور نکاح کے بعد مرتے دم تک میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس کا تعین کیا ہے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ آپ اگر دیکھو گے مرد عورت کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے حاکمیت اور قوامیت عطا کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی مکمل ہدایات عطا کی۔ مرد کی ذمہ داریاں متعین کی گئیں، عورتوں کی ذمہ داریاں متعین کی گئیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے تو مرد کو احکامات زیادہ دیے گئے عورت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور مرد کے بیوی پر بھی حقوق ہیں، اور بیوی کے ذمے بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کیا کرے۔ اور جن گھرانوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام، ادب، حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی انتہائی خوشگوار ہوتی ہے، مثالی زندگی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، آج تک ہم دونوں کے درمیان تو میں بھی نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے یہ صورتحال وہی ہوتی ہے جہاں مرد کو یہ پتا ہو کہ مجھ پر بیوی کا کیا حق ہے، اور بیوی کو اس بات کا علم ہو کہ مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور جانکاری کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے، تو پھر یہ زندگی انتہائی خوشگوار ہوتی۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے یہاں میاں بیوی کے درمیان روزانہ تک چک ہوتی رہتی ہے۔ بدنصیب ہے وہ لوگ، انہیں زندگی کی راحتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نازک رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس رشتے میں اللہ نے جو راحت و سکون رکھا ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔
اللہ پاک نے اسی لیے اپنی اسے نشانی قرار دیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ انسانوں میں کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اور دونوں میں اللہ نے رشتہ قائم فرمایا۔ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور کیوں؟ لتسکنوا الیہا، اللہ پاک نے اس رشتے میں زندگی کا سکون رکھا ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے یہاں میاں بیوی کے درمیان تنازعات ہیں، تو میں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں صبر اور نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے، وہ بدنصیب ہے۔ اللہ نے اس رشتے میں اتنا سکون رکھا ہے کہ قرآن کریم میں دو ہی چیزیں ہیں جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم بیوی سے سکون اور راحت حاصل کر سکو۔ یہ دو چیزیں ہیں جس میں اللہ نے سکون کا تذکرہ کیا، اطمینان قلبی کا ذکر کیا ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے، پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مالی حقوق اور ایک ہے غیر مالی حقوق۔ مالی حقوق میں بیوی کا حق بنتا ہے مہر کا، جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے تفصیل سے ہوا کہ مہر ایسا رکھنا چاہیے کہ دینے والے کو بھی لگے کہ میں نے کچھ دیا ہے اور لینے والے کو بھی لگے کہ مجھے کچھ ملا ہے۔ یہ 2-4 ہزار روپیہ تو نہ معلوم زندگی میں کتنی مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ، وہ گوشہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 اونٹ مہر میں دیے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 درہم مہر میں دیے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 اشرفیاں، 400 دینار مہر میں دیے تھے۔ حالانکہ حضور کی مالی حیثیت کیسی تھی آپ کو پتہ ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے گی تو موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یعنی مال کا نہ ہونا یہ اختیاری تھا، اختیاری تھا۔ اللہ نے آپ کو دیا تھا اور آپ کو دیتے رہتے تھے، لیکن آپ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے آئی ہوئی چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا فقر اختیاری تھا، لیکن آپ نے مہر جو رکھے تھے نکاح کے موقع پر، خود بھی جو مہر آپ نے دیا اس کا تذکرہ میں نے کہ تمام بیویوں کا مہر 500 درہم تھا۔ ایک بیوی اسلام سے پہلے حضرت خدیجہ، ان کو کیا مہر تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ ایک بیوی اسلام کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مہر 400 درہم تھا، 400 دینار تھا۔ اور یہ مہر جو ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دیا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے سردار ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گئی تھی۔ حبشہ جانے کے بعد شوہر مرتد ہو گئے، عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور وہاں یہ بے سہارا تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے رابطہ قائم کیا نجاشی بادشاہ سے، اور پھر نکاح کا پیغام ان کے ذریعے سے حضرت ام حبیبہ کو دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ حضور کے وکیل تھے نجاشی کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی۔ جیسے ہمارے یہاں نکاح کی مجلس میں لڑکی نہیں ہوتی تو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے، پتہ ہے نا۔ اس نکاح میں ایسا تھا کہ نکاح کی مجلس میں حضور نہیں تھے، حضور مدینہ منورہ میں تھی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھی، نجاشی کے دربار میں تھی۔ حضور نے نجاشی کو وکیل بنایا تھا، اور حضور کے وکیل نجاشی بادشاہ نے حضور کی طرف سے قبول کیا تھا۔ اس طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ مہر طے ہوا تھا 400 دینار، نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے حضور کا مہر ادا کیا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا نکاح ہوتا ہے مہر وہ نہیں، اس کا باپ ادا کرتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوں گے لڑکے جو نکاح کے موقع پر شادی کے انتظامات خود کرتے ہو، مہر کی رقم کا انتظام خود کرتے ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے بچے کا، سارے اخراجات باپ کرتا ہے، حتیٰ کہ مہر کی رقم بھی باپ ہی ادا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا۔ حضرت علی کی کیا حیثیت تھی کئی مرتبہ آپ سن چکے، لیکن مہر 500 درہم تھا۔ اور پچھلے ہفتہ اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ سنت مہر ہے جو حضور نے تمام بیویوں کو دیا تھا، اپنی تمام بیٹیوں کا مہر مقرر کیا تھا۔ اس لیے یہ مہر سنت ہے، اس کے احیاء کی، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے یہیں تک بات ہوئی تھی کہ مہر فاطمی دینا چاہیے، برابر ہے نا۔ سرپرست حضرات بھی اس کا اہتمام کریں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ میرا نکاح ہوگا تو مہر فاطمی دیا جائے گا۔ 500 درہم کا وزن، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے 1 کلو 633 گرام چاندی۔ آج کے زمانے میں 1 لاکھ روپے کے قریب مہر بنتا ہے۔ اور میں نے اس سے آگے کی بات کہی تھی کہ جن کے نکاح ہو چکے اور مہر ایسے ہی چورن جیسے رکھے گئے تھے، وہ بھی آج مہر دینا چاہیں تو دے دے، سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، بیوی بھی خوش ہو جائے گی، اور گھی اپنی ہی پلیٹ میں رہے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ پاس میں پیسہ رہتا ہے، آدمی کو ایک طاقت رہتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جیب دل کے پاس کیوں لگاتے؟ ادھر بھی تو لگا سکتے نا۔ یہ جیب جو ہے آپ داہنی طرف بھی لگا سکتے، لیکن بائیں طرف کیوں لگاتے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ ادھر دل ہے اور جیب میں پیسہ رہتا ہے، آدمی کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور جب پیسہ نہیں ہوتا تو آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میری چال تھوڑی سی بدل رہی ہے۔ امیری، غریبی، محتاجگی اور آسودگی دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آواز میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ مقوی معجون ہے پیسہ، سب سے زیادہ مقوی معجون۔ پیسہ رہنا چاہیے، چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں رہتی، آواز میں طاقت رہتی ہے، آدمی کا انداز بتاتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجگی آدمی کو کفر تک بسا اوقات پہنچا دیتی۔
جو لوگ اپنی عزت بیچتے ہیں، کیوں بیچتے؟ ان کو شوق تھوڑا ہی ہوتا ہے. دھندا کرنے والی عورتیں، آپ نے کبھی ان کے بارے میں غور کیا؟ ان کی محتاجگی ان کو وہاں لے کر کے چلی جاتی، غربت اور محتاجگی، افلاس اور تنگدستی ان کو وہاں تک پہنچا دیتی. حضور نے یہی بات فرمائی، کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ بسا اوقات محتاجگی آدمی کو کفر تک لے کر کے چلی جاتی. اس لیے مہر ایسا دینا چاہیے کہ دینے والے کو بھی لگے کہ میں نے کچھ دیا ہے، اور جسے ملے اسے بھی اس بات کا احساس ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے. اچھا مہر رکھنا چاہیے. اور جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ماضی میں معمولی مہر تھا، آج وہ طے کر لیں کہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے مہر فاطمی اپنی بیوی کو دینا ہے. دیں گے نا؟ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو آپ؟ آپ کو خوشگوار ازدواجی زندگی ملے، اس کے لیے ایک باوقار راستہ ہے. یہ باوقار راستہ ہے، آپ دے کر کے دیکھو. تو حقوق مالیہ میں سب سے پہلی چیز مہر ہے، جو شوہر کے ذمے بیوی کا حق ہے کہ اسے مہر دے. اور دوسرا نفقہ. نفقے کا مطلب گزارا، بیوی کے اخراجات. اخراجات میں ساری چیزیں آ جاتی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس کا کھانا ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کی دیگر جائز خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں نفقے میں آتی. اور شریعت نے اس کے لیے کوئی رقم متعین نہیں کی ہے، بلکہ ہر ایک کی مالی حیثیت کے اعتبار سے حقوق متعین کیے. ایک ہے بادشاہ وقت، ظاہر بات ہے اس کی بیوی کا نفقہ کیا ہوگا؟ بادشاہوں جیسا ہوگا. ایک ہے فقیر، اس کی بیوی کا نفقہ کیا ہوگا؟ فقیروں جیسا ہوگا. ایک ہے درمیانی درجے کا شخص، اس کی بیوی کا نفقہ اس کے شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا. تو شریعت نے کوئی رقم متعین نہیں کی ہے. کھانا اپنی حیثیت کے مطابق، کپڑا اپنی حیثیت کے مطابق، اور خوشگوار زندگی کے لیے بیوی کی جائز خواہشات اپنی حیثیت کے مطابق، اور لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ. تیسری چیز ہے بیوی کے مالی حقوق میں رہائش. اسے ایسی رہائش دینا ضروری ہے جہاں وہ جب چاہے بلا تکلف اٹھ بیٹھ سکے، لیٹ سکے، اور بغیر کسی اندیشے کے وہاں پر وقت گزار سکے. اپنی حیثیت کے مطابق ایسی رہائش بیوی کو دینا ضروری ہے جہاں پر کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو. اب ظاہر بات ہے ہر ایک کی حیثیت الگ ہوتی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو رہائش دینا، یہ مالی حقوق ہیں. اور مالی حقوق کے علاوہ غیر مالی حقوق میں، غیر مالی حقوق یعنی جس میں مال نہیں ہے، اس میں بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اسے عزت دی جائے، اسے پیار محبت دیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ رواداری خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے. اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز سامنے آئے تو اس پر صبر کیا جائے، اور موقع کا انتظار کر کے مناسب موقع پر مناسب طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے. اس میں مرد کے مقابلے میں عقل آدھی ہوتی ہے، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اس لیے ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. اس جملہ سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے،
بیویوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے جو معاملات آتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سمجھ اور عقل مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، تو یہ اس پر لوگ چونک جاتے، مرد لوگ. ہمیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برحق ہے. اس لیے اس کی طرف سے اگر ناسمجھی کا کوئی معاملہ ہو تو شوہر کو برداشت کرنا چاہیے. کمزور ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے. بیمار ہو اس کا علاج کرنا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں خوشگوار زندگی کا نسخہ. لوگوں نے بڑی قیمتی بات بتائی کہ عورت کو آپ محبت دو، عورت کو آپ عزت دو. عزت سمجھتے ہو نا؟ عورت کو آپ عزت دو، وہ کبھی آپ کے حقوق ضائع نہیں کرے گی. ہر کام آپ کی چاہت سے پہلے کر کے دے گی. آپ پیار و محبت کا سلوک کرو اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرو. ہر شخص کو اللہ نے ایک عزت نفس دی. پچھلے دنوں میں کہیں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ شوہر نے کسی بات پر بیوی کو مارا. بچے بھی موجود تھے. مار دینے کے بعد گرمی گرما کا وقت تھا، غصے کا موقع تھا، گزر گیا. شوہر کو وقت گزرنے کے بعد ندامت ہوئی کہ میں نے مارا، اچھا نہیں کیا. 2-4 دن گزرنے کے بعد اس نے بیوی سے کہا، اس بات کا اظہار کیا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں مارا تھا، مجھے بہت افسوس ہے، بہت شرمندگی، آپ مجھے معاف کر دو. بیوی نے اس پر جواب دیا جو وہ سننے کے قابل ہے. اس نے جواب یہ دیا کہ آپ کو اگر مارنا ہو تو آپ مجھے بعد میں بھی مار سکتے ہو، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ بچوں کی موجودگی میں کبھی مت مارنا. بچوں کی موجودگی میں آپ نے مارا تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج بچوں کے درمیان میری عزت ختم ہو گئی اور یہ ملال مجھ کو زندگی بھر رہے گا. یہ ملال زندگی بھر رہے گا کہ تم نے مجھے بچوں کے سامنے بے عزت کیا ہے. ایک بات کہی. دوسری بات یہ کہی کہ آپ نے مارا، آج 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، بچی پر اثر یہ ہے کہ 3 دن سے وہ بخار میں. ظاہر بات ہے بچوں کو ماں سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے، ہم اس مرحلے سے گزر چکے، ہم نے بھی بچپن گزارا ہے. ماں سے اولاد کو کتنا لگاؤ ہوتا ہے سب کو پتا ہے. تو جب شوہر نے بیوی کو مارا بچوں کے سامنے تو ظاہر بات ہے بچوں نے دیکھا، تو اس بیوی نے یہ بات کہی اپنے شوہر سے، 3 دن ہو گئے بچی کو بخار ہے، کھانے کی رغبت ختم ہو گئی، کھلانا چاہتی ہوں وہ کھانے کے لیے تیار نہیں. تو بیوی نے کہا کہ آپ کو مارنا ہو تو آپ بعد میں مار سکتے ہو، لیکن بچوں کے سامنے مت مارنا. آپ بیوی کو پیار اور محبت دو، عزت اور احترام دو. آپ دیکھو آپ کی زندگی کتنی خوشگوار رہے گی. اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، پرائے لوگوں کے سامنے کبھی بیوی کی بے عزتی نہیں کرنا. گالی دینا، ڈانٹنا ڈپٹنا، اسے بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی. لقمان حکیم نے، جن کی حکمت آج ضرب المثل ہے، لوگ مثال کے طور پر لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کا تذکرہ کرتے. لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ نے انہیں یہ معجزہ یا یہ کرامت عطا کی تھی کہ جڑی بوٹیاں کہا کرتی تھی کہ ہم کس بیماری کا علاج ہے، ہم کس بیماری کا علاج ہے، جڑی بوٹیاں انہیں بتایا کرتی تھی۔ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، اس لیے میں نے معجزہ اور کرامت دونوں لفظ استعمال کیا کہ خوارق عادات جو معاملات پیش آتے ہیں نبی کی طرف سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور کسی غیر نبی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آئے جو عادت کے خلاف ہو اس کو کہا جائے گا یہ کرامت ہے۔ جیسے کسی شخص کو آپ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں تو ہم نہیں اڑ سکتے، یہ عادت کے خلاف ہے، تو یہ کرامت کہلائے گی۔ تو لقمان حکیم کو یہ کرامت تھی، جڑی بوٹیوں سے پوچھتے تھے تو وہ جڑی بوٹیاں بتاتی تھی کہ ہم کس بیماری کا علاج ہے۔ اللہ نے لمبی زندگی دی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ 300 سال کے تجربے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کسی بیماری کا علاج پیار محبت اور عزت احترام کے بڑھ کر کے کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد بھی شفا نہ ہو تو مسکرا کر کہنے لگے خوراک دگنی کر دینا چاہیے، یعنی جتنی پیار اور محبت کا معاملہ ہے اور بڑھا دینا چاہیے، جتنی عزت اور احترام دے رہے ہیں اس کو ڈبل کر دینا چاہیے، دوا کارگر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بیوی کوئی بات مانتی نہیں، سمجھاؤ تو سمجھتی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، لقمان حکیم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ اگر گھر میں خوشگوار زندگی چاہتے ہو، خوشگوار زندگی، تو آپ پیار محبت عزت و احترام کا معاملہ کرو۔ آپ دیکھو ہر بات ماننے کے لیے بیوی تیار رہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ آپ گالی دیتے رہو، ڈانٹتے ڈپٹتے رہو، لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے رہو، پھر آپ یہ چاہو کہ وہ آپ کی ہر بات مانے، ناممکن ہے۔ اللہ نے اسے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اسے عزت پیار محبت دو، آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سال 9 کا موقع ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل و مکمل مذہب ہے کہ ہمیں ہر موقع پر رہنمائی دی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سلسلے میں رہنمائی نہیں ہوتی؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے، میں نے بہت غور کیا، دیکھا، یہ چیز دکھ کر کے آئی کہ نیا مہینہ آتا ہے تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا، چند لوگوں کو یاد ہے، چند لوگوں کو یاد ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور چاند دکھ جانے کے بعد دعا سکھلائی بھی ہے کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم ایسے مسلمان اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ تو ملتا ہے کہ چاند دکھے تو چاند دکھنے پر، چاند دیکھنا سنت ہے، ہر مہینہ اہتمام کے ساتھ چاند دیکھنا چاہیے، اور چاند دکھ جائے تو چاند دکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ چاند دکھنے کی دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد و خیر، کہ اللہ اس چاند کو آپ نے ہم پر نمایاں کیا، اہلہ علینا، تو اسے امن و امان کے ساتھ، آنے والا یہ مہینہ ہمارا امن و امان کے ساتھ گزرے۔ اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ہلال رشد، بھلائی کا چاند ہو، وخیر، اور خیر کا چاند۔ یہ تو چاند دیکھ کر ہم نے دعا پڑھی، اب ہمارے آزو بازو میں بھی لوگ چاند دیکھنے والے کھڑے ہوں گے،
اسلامی تعلیم تو یہی ہے کہ جب سبھی کو چاند دیکھنے کا حکم ہے اور یہ سنت ہے تو ظاہر بات ہے سبھی چاند دیکھ رہے ہوں گے. اب چاند دکھ گیا, ہم نے دعا پڑھ لی, آزو بازو میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو بھی دعا دو, اللہم ادخلہ علیک بالیمن والامان, کہ یہ چاند آنے والا یہ مہینہ آپ کے اوپر سلامتی, امن و امان, بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ آئے. اب ظاہر بات ہے نیا سال آتا ہے تو یہ 12 مہینوں کے گزرنے پر آتا ہے. یہ جو طریقہ آج ہے ہیپی نیو ایئر کا, نئے سال کی مبارکباد, بہت چھان بین کرنے کے بعد بھی کہیں اس کا تذکرہ اسلام میں نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے 25 دسمبر کو ان کی پیدائش ہوئی تھی, اور عیسائی 25 دسمبر سے دسمبر کا مہینہ پورا ہو وہاں تک جشن اور خوشیاں مناتے, اور اسی کے ساتھ یہ نیا سال آتا ہے اور رات کے 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے. جو ہی رات کا 12 بجتا ہے نئے سال کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے تو ان کے یہاں اس کا جشن منایا جاتا ہے. اور ان کا جشن کیسا ہوتا ہے؟ 2 ہی چیزوں سے انہیں جشن میں خوشی ملتی ہے, ایک تو شراب ہو اور عورت ہو. مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے, مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر قوم میں, ہر مذہب میں جو تہوار ہوتے ہیں ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں عید ہے تو عید کا پس منظر ہے, عید ہم کیوں مناتے اس کی ایک تاریخ ہے, بقرعید ہم کیوں مناتے اس کی ایک تاریخ ہے. تو ہر قوم اور مذہب کے اندر جو ہے ان کے تہواروں کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب چیز ہے, اس نئے سال کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. آپ دیکھو عید اور بقرعید, اگر اس کا پس منظر آپ دیکھو گے تو آپ کو نیکیوں کی ترغیب ملے گی, برائیوں سے بچنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. لیکن یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے, اسے اپنے طور پر انہوں نے ایجاد کر لیا اور مسلمان جو ہے اس کے پیچھے لگ گئے. یہ غیروں کا طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی دوسروں کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو یہ کہ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ ایک محدود زندگی دی گئی ہے. ہماری زندگی کا ہر دن, میں ہر سال, ہر مہینہ, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر لمحہ یہ گزرتا ہے تو ہماری زندگی اب کم ہو گئی. ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں, زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. یہ اوقات ہماری زندگی کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. جب یہ گزر گئے تو یہ سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا اتنا حصہ کم ہو گیا. جامع مسجد میں ہم لوگ بچپن میں آتے تھے اپنے والد کے ساتھ جمعہ کے دن بازار خریدنے کے لیے. تو ہم لوگ یہاں ہاؤس تھا, ہاؤس پہ بیٹھتے تھے. یہاں پر اندر کی طرف ایک گھڑی تھی, گھڑی کے اوپر گھنٹے والی گھڑی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. وہ جب ٹن سے ایک آواز آتی ہے وہ ایک لمحہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا. ایک سال میرا اور آپ کی زندگی کا کم ہو گیا اور ہم خوش ہو رہے. ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ سال گزرنے پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ماضی کا احتساب کہ یہ پورا سال 2022 کا کیسا گزرا,
کیسا گزرا ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ سال نیکیوں کے اعتبار سے کیسا رہا، گناہوں کے اعتبار سے کیسا رہا، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل طے کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اب آنے والے سال میں اس کی تلافی کیسے ہوگی، جو نقصان ہو گیا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، آگے کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ تاریخ ہے جس کا رواج آج ہم سب لوگوں میں. ہمیں اسلام نے ایک تاریخ دی ہے، اسلامی تاریخ، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب ہے. اور یکم محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے. ہماری تاریخ الگ ہے، یہ تو غیروں کی تاریخ ہے، عیسائیوں کی ایجاد کردہ تاریخ ہے. آج دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اس لیے وہی تاریخ چل رہی ہے اور اسی کو ہم نے بھی غیر محسوس طریقے سے اختیار کر لیا ہے. اس کے استعمال کرنے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں. مجھے دوسری بات کہنی ہے کہ آج آپ یہ بتاؤ کہ اسلامی کون سا مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے. جس کو معلوم ہوگا ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا. دیکھو کتنے کم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہماری تاریخ معلوم نہیں، کون سا مہینہ ہے یہی نہیں معلوم. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں تاریخوں کو استعمال کریں. ہمیں روزانہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے اور اس اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. رمضان اور عید بقرعید کے چاند کے علاوہ کوئی چاند دیکھنے کی ہم کو فکر ہی نہیں رہتی. تو یہ ہیپی نیو ایئر جو یہ سلسلہ ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لو.